اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مؤمنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعو۔ عزیزان گرامی قدر، آج سے غالباً 3 یا 4 سال پہلے آصف رضا علوی ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ کچھ امیر المومنین کے فضائل پڑھ رہے تھے۔ میں سیدھی بات کروں گا، مولا علی کو حضرت آدم سلام اللہ علیہ کا خالق کہہ رہے تھے کہ امیر المومنین نے حضرت آدم کو خلق کیا۔ اس پہ مولوی توصیف الرحمان راشدی صاحب کو بہت زیادہ آگ لگ گئی کہ تم تو یہ کرتے ہو، تم تو وہ کرتے ہو، تم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اور بہت عجیب و غریب قسم کی باتیں انہوں نے کرنے کی کوشش کی اپنی اس ویڈیو میں۔ تو ہم چلتے ہیں ان کی ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی دلائل کے ساتھ ہم ان کے سامنے ثابت کریں گے کہ علی ہی خالق آدم ہیں اور اس میں کوئی کفر و شرک والی بات نہیں ہے۔ ایک ظالم کہتا ہے علی کا آدم سے کیا مقابلہ، علی خالق ہے آدم مخلوق ہے۔ علی کا آدم سے مقابلہ کیسے؟ آدم مخلوق ہے، علی خالق ہے۔ علی کا آدم سے مقابلہ کرے گا تو آدم کا نقصان کروانا چاہتا ہے۔ آدم کا ایک بیٹا قاتل ہے، علی کے دونوں جنت کے سردار۔ ہم کہتے ہیں تیرے کافر ہونے کے لیے تیرا یہی جملہ کافی ہے۔ جی عزیزان، مولوی توصیف الرحمان صاحب کی ویڈیو دیکھ کر یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ یہ حضرت نہ تو شیعہ مسلمات سے واقف ہیں، نہ ہی انہوں نے اپنے ہاں جو اکابرین اور سلف صالحین ہیں ان کی کتب سے تھوڑا سا بھی انہیں کوئی شغف ہے۔ خیر، اس طرح اگر آپ تکفیر کریں گے اصول تکفیر جانے کے بغیر، اور ایک خطیب کے اوپر، بھئی وہ ایک خطیب ہے، ایک ذاکر ہے، وہ فقط ممبر پر چڑھ کر ایک مجلس پڑھ رہا ہے، اس پہ کیا بیچارے پہ کفر کے فتوے ٹھوکنا۔ آپ کو اگر یہ معاملات تکفیر ڈسکس کرنا ہے، ایک مکمل اس کے لیے نشست رکھنی مناظرے کے لیے، تو ہم حاضر ہیں۔ اس بیچارے کو کیا تنگ کرتے ہیں آپ؟ خیر چھوڑیں اس بات کو۔ عزیزان، ہم چلتے ہیں اب اہل سنت مسلک ہی کے ایک مناظر ہیں مولوی غلام مصطفیٰ نوری صاحب۔ وہ یہ وہابی حضرات کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ذرا غور کریں۔ میں کہتا ہوں سارے وہابی کافر ہیں، اور تم سب کافر ہو، او کافرو۔ جی عزیزان، تو بلاخر آپ نے سن ہی لیا ہوگا۔ خیر، اب ہم چلتے ہیں دلائل کی طرف۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولوی توصیف الرحمان صاحب، میں نے جیسے کہ کہا ہے، آپ نہ صرف شیعہ بلکہ اپنے گھر کے تمام سلف صالحین کی کتب سے بالکل لابلد ہیں۔ آپ نے شاید مطالعہ بالکل بھی نہیں کیا، 0/0۔ تو پہلے عزیزان ہم چلتے ہیں شیعہ نقطہ نظر کی طرف، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ہم اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، الحمدللہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ حضرت علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ کی جلد نمبر 2 میرے ہاتھ میں مطبوع ہندوستان کتاب موجود ہے، جلاء العیون۔ جلاء العیون جلد نمبر 2 میں علامہ مجلسی رحمہ اللہ یہاں پر صفحہ نمبر 27 پر خود مولا علی کا یہاں فرمان نقل کر رہے ہیں۔ امیر المومنین نے واضح طور پہ یہاں فرمایا کہ میں نے حضرت آدم کی طینت کو 40 روز تک اپنے ہاتھ سے گوندھ کر تیار کیا۔ مولا علی خود اس بات پر آپ کے سامنے 2 ٹوک اپنا موقف رکھ رہے ہیں کہ میں نے ہی آدم کے آٹے کو خمیر کیا، تو پھر آپ پتہ نہیں کہاں سے مولوی صاحب کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ خیر عزیزان، یہ تو شیعہ کتاب کی دلیل تھی۔ آئیں اب کلام الہیہ کی طرف چلتے ہیں، پھر اس کے بعد مزید وضاحت ان دس کانٹیکسٹ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا کہ بالآخر اہل سنت کی کتابوں میں اس طرح کے شواہد اور دلائل موجود ہیں یا نہیں۔ تو پہلے ہم چلتے ہیں کلام الہیہ کی طرف۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کی آیت نمبر 75 میں یہاں پر ارشاد فرمایا، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ ٹھیک ہے جی، یہ تجھے کس چیز نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کس نے منع کیا؟ خلقت بیدی، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب یہاں اللہ کے ہاتھوں سے کیا مراد ہے؟ عزیزان، میں مولوی توصیف سے اور سارے وہابی مولویوں سے پوچھتا ہوں، یہاں پہ اللہ کے ہاتھوں سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اگر اللہ کے معاذ اللہ صبح معاذ اللہ جسمانی ہاتھ مان لیے جائیں، استغفر اللہ، پھر تو بندہ یہودی ہو کے مرے گا، کیونکہ اسلام میں اللہ کے جسم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔
لا جسم لہ ولا ترکیب لہ، نہ اس کا کوئی مکان ہے نہ کوئی جسم ہے، اللہ محدود ہے ہی نہیں. تو یہاں پہ یہ ہاتھ سے کیا مراد ہے بھائی؟ آئیں آپ ہی کے گھر کی تفسیر ہم پیش کرتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ ہاتھ کیا تھے. یہ میرے ہاتھ میں عزیزان موجود ہے ان کے شیخ عبد القادر محدث دہلوی کی فوائد موضوع القرآن. عبد القادر محدث دہلوی، ان کی فوائد موضوع القرآن میرے ہاتھ میں موجود ہے. یہ انفاق پبلیشر لاہور سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 410. اور سورہ صاد کی اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں یہاں پہ عزیزان جو تفسیر کی عبد القادر محدث دہلوی نے حاشیہ نمبر 4 پر لکھتے ہیں، دو ہاتھوں سے، یہ خلق تو بھی کہتے ہیں، اس سے مراد کہیں دو ہاتھوں سے، یعنی بدن کو ظاہر کے ہاتھ سے اور روح کو غیب کے ہاتھ سے. چلے غیب کے ہاتھ تو اللہ کے، میں حسن زن رکھتے ہوئے میں کہتا ہوں، چلے حالانکہ یہاں لکھا نہیں ہوا، پھر بھی وابیوں کو میں تھوڑا سا چھوٹ دے دوں تو چلے وہ قدرت کے معنی میں لے لیں. ظاہر کے ہاتھ کون سے ہیں اللہ کے؟ عزیزان یہ سوال میں ان سے پوچھتا ہوں، بھائی اللہ کے ظاہر کے ہاتھ کون سے ہیں جو آپ کے عبد القادر محدث دہلوی صاحب اپنی فوائد موضوع القرآن میں لکھ رہے ہیں؟ وہ میں بتاتا ہوں. پھر کفر کا فتویٰ ابھی اس پہ ہم آئیں گے، لیکن پھر پکے رہنا کافر والے معاملے پہ. یہ آپ کے امام سیوطی صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، تاریخ الخلفاء. ٹھیک ہے جی، تاریخ الخلفاء. اس میں عزیزان ہم صفحہ نمبر 140 پہ جب چلتے ہیں، چیپٹر کا نام ہے جی حضرت عمر کی اولیات و ایجادات. اور یہاں پر حافظ سیوطی حضرت عمر کے کانٹیکسٹ میں مولا علی کے بارے میں کیا لکھتے ہیں جی؟ حضرت علی کو یدق اللہ فرمایا، حضرت علی کو یدق اللہ فرمایا. مولا علی کو اللہ کا ہاتھ سب سے پہلے کہا ہی حضرت عمر نے ہے. وہ جو ظاہری ہاتھ عبد القادر محدث دہلوی کہہ رہے تھے وہ ہیں علی بقول حضرت عمر. بات میرا خیال ہے عزیزان یہاں پر واضح ہو گئی ہے. جی مولوی توصیف صاحب، اب کفر کا فتویٰ کہاں جائے گا؟ آپ پہ، امام سیوطی پہ، یا حضرت عمر پہ؟ یہ ذرا مجھے سوچ کے جواب دیجیے گا. اور کاش کچھ عقل سلیم رکھی ہوتی تو یہ پتہ چل جاتا بھائی کافر کہنے سے پہلے یہ تو سوچ لیتے کہ کفر میں لفظ کتنے ہیں؟ کافر ہے 3، اور پھر بھی ہم کافر ہیں. خیر اٹس جسٹ ویسٹ آف ٹائم. عزیزان پہلی بات تو میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ مولوی توصیف صاحب آپ کا جو وہابی مسلک ہے، اہل سنت کے اندر بھی آپ لوگ بڑی معذرت کے ساتھ اقلیت میں ہیں، آپ مائنورٹی میں ہیں. اور آپ کی تکفیر الحمدللہ ایک ویڈیو کلپ میں آلریڈی دکھا چکا، لیکن جو بڑے درجے کے علماء اہل سنت ہیں انہوں نے تو پہلی کی ہوئی ہے. جیسے کہ احمد رضا خان بریلوی، ان کی کتاب تمہید ایمان اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں آپ کو انہوں نے کافر کہا ہوا ہے. اور مسلک دیوبند جن سے آج کل آپ کی بڑی بول چال ہے ماشاءاللہ، اور ریال کے چکر ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ ان کی کتاب المحند علی المفند عقائد علماء اہل سنت دیوبند، اس میں انہوں نے آپ کو کافر، خارجی، پتہ نہیں کون کون سے ماشاءاللہ القابات سے نوازا ہے. اللہ کے بندے پہلے اپنے دامن کو تو تکفیر سے بچا لیں. اور جیسا کہ عزیزان میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ یہ حضرت نے اپنے ہی گھر کی کتب سے بالکل کوئی شگف نہیں رکھا، نہ کوئی مطالعہ ہے. دلیل میں دیتا ہوں، یہ آپ کے شیخ عبداللہ بن عبد الحمید اثری، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں مطبوعہ دار السلام موجود ہے، سلف صالحین کے عقائد و نظریات، وابیوں کے عقائد. اس میں عزیزان یہاں پیج نمبر 52 پہ جب ہم چلتے ہیں 52 پہ، تو پوائنٹ نمبر 13 پہ وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو اس بات سے محفوظ رکھا ہے کہ وہ مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگائے ہیں. سبحان اللہ. فارغ وہ اگر کسی پر کوئی حکم لگاتے ہیں تو پوری تحقیق کے بعد عین انصاف کا حکم لگاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تحقیق شرط ہے، تکفیر میں تحقیق شرط ہے. اور نہ اس بیچارے کے جملے پہ کوئی تحقیق کی، نہ کوئی تیرا جملہ ہی کافی ہے. اچھا حالت ہے خدا کی قسم، تحقیق شرط ہے. عزیزان تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا، مولوی صاحب بیچارے اپنے ہی گھر کے اصول و ضوابط سے نہ آشنا ہے. اول تو وابیوں کے یہاں کسی کی تکفیر جائز نہیں ہے، لیکن اگر ہے بھی تو بشرط تحقیق، اس کے علاوہ چھٹی نہیں ہے. چل لیو دس ٹاپک. لیکن مولوی توصیف صاحب اس طرح کافر کافر کے نعرے مار کے اگر آپ اپنے آپ کو بہت سچا ثابت کرنا چاہیں تو بڑی معذرت کے ساتھ اب ذرا میں بتاتا ہوں کہ کافر کون ہے اور بدترین کافر کون ہے. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے جی
آپ جن کو امام الہند کہتے ہیں وابی، ابو الکلام آزاد صاحب آپ کے رحمہ اللہ، ان کی یہ سوانح حیات پہ کتاب موجود ہے جسے ملی آبادی صاحب نے مرتب کیا، آزاد بیتی. ٹھیک ہے جی، ابو الکلام آزاد صاحب کی سوانح حیات. یہاں پہ عزیزان صفحہ نمبر 299 299 پہ جب ہم چلتے ہیں، یہاں پہ ان کے امام الہند صاحب وہابیوں کے اپنے گھریلو عقائد کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہوئے یہاں بیان فرماتے ہیں، بحیثیت مجموعی وہابیوں کے بدترین خلائق ہونے، کافر ہونے، کافروں میں بھی بدترین قسموں کے کافر ہونے میں کسی رد و قد کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی. جیسے کہ نوری صاحب نے کہا تھا، آپ اگر شیعوں کو کافر کہتے ہیں، میں کہتا ہوں سارے وہابی کافر ہیں. اور سوری، میں نہیں کہہ رہا، آپ کے امام الہند ابو الکلام آزاد امام الہند رحمہ اللہ ابو الکلام آزاد، کل کو غصہ نہ کر جائیں. جی عزیزان، تو میرے خیال میں اتنی آج کے لیے بات کافی ہے. نیکسٹ ٹائم اگر اس طرح کا کوئی اعتراض اٹھائیں گے تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی پہلے اپنے اکابرین کو رد کرنا پڑے گا. جزاک اللہ، اللہ حافظ.